برادران اسلام، بزرگان ملت، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ آج 31 اکتوبر کو جمعہ کے دن مسلمان سب کے سب اللہ کے گھروں میں جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازوں میں اسی طرح اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جس بات کی ہمیں وصیت فرمائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ تقوی ایک ایسی بنیادی چیز ہے زندگی میں کہ جس کے ذریعے انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، ہر قسم کی فلاح اور بہبودی، کامیابی اور کامرانی اور نجات عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، جنت کا حصول اور اللہ کی رضا تقوی میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ وصیت فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی آپ رہیں اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ تو تقوی اختیار کرنے سے زندگی میں ہر جگہ پر وہ کامیاب ہے، اور زندگی ختم ہونے کے بعد سے لے کر قبر سے لے کر حشر تک کامیابی اللہ نے تقوی میں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ مقامات پر تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام، نجات، فلاح اور بہبودی، ہر قسم کی کامیابی تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور آج جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات۔ گناہ تقوی نہیں تو گناہ پیدا ہوتے۔ گناہ ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ایمان نہیں، علم نہیں، ایجوکیشن نہیں، اور اللہ رب العالمین نے جس کے لیے مسلمان کہا ہے وہ مسلمان نہیں۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ تو آج بہت سارے مسلمانوں کا حال، اکثریت میجارٹی ہماری ایسے ہی مسلمان ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا ہماری شریعت کا، دین کا اصل مقصد، ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں۔ اور گناہ کرتے ہیں، لوگوں نے گناہ کیا۔ جب سے زمین بنی ہے، آسمان میں سب سے پہلے کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، گناہ کیا، شیطان نے کروایا، جنت سے نکال دیا، شیطان کو ملعون بنا دیا جس نے گناہ کروایا تھا۔ تو گناہ کرنے والا، گناہ کروانے والا، دونوں پہلے آسمان میں شروع ہوا یہ کام۔ اور زمین پر سب سے پہلے جو قتل ہوا، آدم کے 2 بیٹوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا، گناہ والا کام تھا۔ تو زمین پر، آسمان میں، ہر جگہ یہ گناہ کی ابتدا ہو چکی۔ یہ گناہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اب رب کی نافرمانی کی، بھٹک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم نے غلطی کی، اولاد آدم غلطی کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، بھائیوں، آج ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں، اپنی زندگی میں اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنے کے لیے ایجوکیشن لینا ہے۔ گناہ بہت بھیانک ہے، خطرناک ہے، بڑا ہی اس کے اثرات انسان پر، فرد، اس کے اثرات خاندان میں، بیوی میں، حتیٰ کہ بعض اسلاف کہتے ہیں غلطی، گناہ ہو گیا تو میں نے اس کے اثرات کو اپنی بیوی میں بھی دیکھا، اور گھر کے جانوروں کے اندر بھی گناہوں کے اثرات کو دیکھا۔ گناہ بڑا خطرناک ہے، اور گناہ سوسائٹی میں اس کے اثرات، گناہ کے اثرات ملک کے لیول پر، گناہوں کے اثرات
آج یہ گناہوں کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے حالات بڑے خطرناک بنتے جا رہے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اللہ کی پناہ الحمان والحفیظ۔ آئے دن قوانین، کبھی کوئی مسئلہ اٹھاتا ہے مسلمانوں کو ایک دم ٹینشن ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ چھیڑ دیتا ہے، کبھی کہیں موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کبھی پارلیمنٹ میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے خطرناک قسم کے یہ جو ہمارے پر دباؤ، ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، اور ملک کی سطح پر گورنمنٹ سیکٹر سے مسلمانوں کو پیار سے ہٹا دینا، ایجوکیشن سے نکال دینا، گورنمنٹ نوکریوں سے ان کو ہٹا دینا، اور ان کی زمینوں کو ہڑپ کر جانا، اوقاف کے نام سے مسلمانوں کی زمینوں کا حساب لینا۔ مندروں کا حساب کون لیتا ہے صاحب؟ گورنمنٹ کا حساب کون لیتا ہے؟ غیر مسلموں کا حساب کون لیتا ہے؟ صرف مسلمانوں کا حساب۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا شہر حیدرآباد، دولت آصفیہ، سب مسلمان۔ آج کا 20% بھی ان کے پاس زمین نہیں، سب چلی گئی، جو باقی ہے وہ بھی خرید رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، عیاشی، حرام کاریاں، بے شمار گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے قل انما حرم علیکم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، آپ نے دیکھا نہیں، ذرا دیکھو ہم نے کتنے ہی لوگوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو زمین کے اندر راجہ مہاراجہ بادشاہ تھے، زمین کے مالک تھے، اور وہ چیزیں عطا کی تھی جو دوسروں کو اللہ نے نہیں دیا۔ آپ کے پاس ہندوستان کے اندر کتنے دولت والے راجہ مہاراجہ، ہر جگہ پر، شمال میں ہو، نارتھ میں ہو، ساؤتھ میں ہو، ہر جگہ مسلمان بادشاہ تھے۔ ان سب کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ کیوں؟ نام، طاقت، قوت جو اللہ نے دیا تھا اسلام کی، وہ سب گناہوں میں لگا دیا، نافرمانیوں میں لگا دیا، عیاشیوں میں لگا دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے شمار چیزیں، عذاب اللہ تعالیٰ کے آئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی کی تمام آرامیاں دیا تھا، ان کے لیے کھیتیاں، نہریں، سب کچھ مالک تھے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کے بعد میں ایسے لوگ آئے، دوسری قومیں آئی، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، دوسرے لوگ اس کے مالک ہو گئے۔ آج کتنے ہی اسلامی ممالک ہیں، اگر وہ اسلام پر قائم رہیں گے تو ان کا ہوگا، اگر نہیں ہے، فلسطین گیا، عراق گیا، یمن گیا، اور فلسطین، غزہ، ان کا اپنا ملک تھا، اپنا قانون تھا، اپنی گورنمنٹ تھی، اپنی بلڈنگیں تھی، سب چلا گیا۔ یہاں چلا گیا، اسپین چلا گیا۔ اب جو گھر رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے جو گھر ہے، وہ بھی چھیننے کے لیے قانون، نئے قوانین، مسجدوں کو چھیننے کے لیے۔ آپ کو مسجد میں کتنے آدمی ہیں؟ بولے صف میں فجر کی نماز میں کتنے ایمان والے آتے ہیں؟ 20 آدمی۔ آپ کو 20 آدمی کی جگہ چاہیے، 20 آدمی کی جگہ لے لیجیے، باقی گورنمنٹ کی۔ اس گھر کو آگ لگی، اس گھر کے چراغ سے۔ بے شرم، بے حیا، بے غیرت مسلمان جو نماز فجر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے مسجد چلی جائے گی، اوقاف چلے جائیں گے، مسلمانوں کے کیا کیا ہم روئے۔ ہے کوئی احساس؟ آپ کے نماز کو نہ آنے کی وجہ سے آپ کی مسجد پر گورنمنٹ قبضہ کرے گی،
مندریں آباد ہو رہی ہیں، ان کے دین کا احیاء ہو رہا ہے، اسٹرانگلی وہ لوگ اپنے ملک میں کام کر رہے ہیں۔ صبح دیکھو سردی آئی نا، کڑک سردی میں دیکھا ایئرپورٹ سے میں آ رہا تھا، لوگوں کی لائن جا رہی ہے کالے کپڑے پہن کر، پیر میں چپل بھی نہیں ہے۔ 600 کلومیٹر یہاں سے پوجا کرنے کے لیے، لکڑی کی پتھر کی پوجا کرنے کے لیے، پہاڑوں پر جانے کے لیے رات دن پیدل چلتا ہے بغیر چپل کے۔ اور یہ اتنی شاندار مسجدیں، اتنا شاندار پاکیزہ دین ہے، بے غیرت سویا ہوا ہے گھر میں، نماز نہیں پڑھتا۔ اگر یہ پڑھتا بھی ہے تو گھر منحوس، بیٹا نہیں پڑھتا، بیوی نہیں پڑھتی۔ ان گناہوں کا حساب ہوگا، کہیں نہیں جانے والا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں۔ آج حالات ہم نے خود بگاڑا ہے، ہم نے خود اللہ کو ایسے ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھین لیتا ہے۔ یہ ان کا خطا نہیں، ہماری خطا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ، سب سے بڑا گناہ تو بھائی مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ ایمان لایا، مگر ایمان لایا تو پوجا پاٹ والا ایمان ہے، درگاہوں پر، مزاروں پر، باباؤں کی خدمت میں یہ جو مسلمان لگے ہوئے ہیں، ہری جھنڈی جہاں دیکھو وہاں ہرا گنبد، یہ کون سا اسلام ہے؟ نبی تو دنیا میں آئے تھے قبروں کو مٹانے کے لیے، عبادت پوجا پاٹ کرنے والے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، مگر یہ مسلمان کی میجارٹی 80% اس شہر میں ہو یا پورے ملک کے اندر ہو، سب اسلام کیا ہے؟ جھنڈی والا، قبروں والا، مزاروں والا، باباؤں والا۔ بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، ابھی پرسوں میرے کو ملا یہاں خلوت میں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، MBBS ہیں ماشاءاللہ، MD ہیں۔ پتہ چلا مجلسوں میں جاتے ہیں، کس کی؟ پیر صاحب کی۔ عقل کہاں چلی گئی؟ اتنا ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد ہائی ٹیکنالوجی کے زمانے میں پھر بھی وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ تو پھر بربادی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ آج اوقاف کے جتنے بھی مالک ہیں سب قبر پرست لوگ ہیں، ہری جھنڈی والے سب خبروں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غیرت ایمانی نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، یا نہ یونیورسٹی بنائی، نہ ہاسٹل بنایا، نہ کوئی ہاسپٹل بنایا، نہ قوم کی خدمت کی، اس لیے خود بیچ کے کھا لیا، دوسروں کو دے دیا، ہندوؤں نے قبضہ کر لیا، اب وہ بھی چلا جائے گا۔ یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اب رہنے کے لیے جو چھت کسی کے پاس ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ بہت سارے مسلمان تو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دلی مسلمانوں کا شہر، حیدرآباد مسلمانوں کا شہر، دلی کے اندر مسلمان کو کرائے کا گھر نہیں ملتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، یہاں بھی ابھی بہت سارے مقامات پہ لکھا ہوا ہے مسلم ناٹ الاؤڈ، زمین نہیں بیچی جائے گی آپ کو، آپ کا شہر، آپ کی زمین اسلام، مگر آپ زمین یہاں نہیں خرید سکتے، اس کالونی میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ احساس ہے؟ کوئی احساس نہیں، مردہ قوم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا قبرستان کے مردے ہیں یہ، زندہ انسان تو چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلے گی، ان کا دل نہیں کھلے گا، کیونکہ گناہ، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اور شرک ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیز ماں اور بہنوں، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنا، سن کر بڈھا ہو گیا، سن کر جوان ہو گیا، کوئی حالت نہیں بدلی۔ اگر شعور اور احساس کے مطابق کام نہیں کیا، آپ کا کون سا آرگنائزیشن ہے، آپ کا کون لیڈر ہے، آپ کو کون سیدھے راستے پہ لے جانے کے لیے ہے؟ ارے ایک کا دکا کوئی ہے تو مولوی صاحب ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں دین کی بات کا۔ آپ نے مولوی صاحب کو اونے پونے داموں میں پیر کے نیچے دبا کے رکھا ہے، دین کی بات ہم کہنا چاہتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی بات سنو، سب بھاگ جاتے ہیں، 2-3 بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، دین سے نفرت۔ ارے تو بھاگتا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس مولوی کی وجہ سے نہیں، اس مسجد کی وجہ سے نہیں،
تمہارے دلوں میں محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی بیٹھتے. عربوں میں بھی دیکھا بات ہوتی ہے، میں اردو میں تقریر کرتا ہوں تو بہت سارے عرب بیٹھے رہتے ہیں کئی مسجدوں میں. میں نے کہا آپ کیوں بیٹھے؟ بولے بیٹھنے کی برکت. میری بات تو ایک بھی سمجھ میں نہیں آتی لیکن میں صرف برکت کے لیے بیٹھا ہوں. اتنا بھی نہیں ہے. غیرت کہاں مر گئی ہماری؟ جیسے کرنی ویسے بھرنی، جیسے سلوک کریں گے ویسے اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلوک کرے گا. خالی رونا، شکایت کرنا، دعا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. فنڈامنٹلز نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بلڈنگ چاہے کتنی بڑی بنا لو، بنیاد اگر صحیح نہیں ہے کراک آ گیا، بلڈنگ گر گئی. سڑکیں دیکھیں، اونے پونے دام پر سڑک بنا کر سارے پیسے گورنمنٹ کے کھائے جاتے ہیں. ذرا پانی آیا سڑک خراب. ایسے ہی ان کا ایمان وہ سڑے ہوئے سیتافلوں کی طرح ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری زندگی بڑی ٹارگٹ پہ ہے. بڑے خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا لگائی ہے، یہ دنیا اور یہ بازار جنت کا بازار ہے، جہنم کا بازار ہے. جنت کا بازار ہے، جہنم کا بازار ہے دنیا. اس دنیا میں جس کو جنت چاہیے اور جس کو جہنم چاہیے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک راستہ جنت والوں کا ہے، جماعت ایک جنت والی ہے، اور دوسرا جہنم والے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے. ایک ہی چیز آپ کو بننا ہے، یا تو جنت والا بنو یا تو جہنم والا بنو. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے لوگوں کو کیا کرنے کے لیے؟ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے. تو آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، ورنہ اللہ رب العالمین کو بدلنا آتا ہے. تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بدلتی قوموں کو دیکھتے ہوئے کتنی تاریخ ہماری لمبی ہے، اور جو گناہوں کی وجہ سے آدمی کے اندر دل کالے ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، دل سے ایمان کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. جیسے بولا ابھی دین کی بات ہو رہی ہے، بیٹھو تھوڑی دیر، عصر کے بعد میں کوئی نہیں بیٹھتا. آدھی سے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں. کہیں 10 ہے تو 3 آدمی بیٹھے رہتے، باقی سب بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کی محبت دنیا سے اٹھا لیتا ہے اور ان کے دلوں کو علم ختم کر دیتا ہے، اور نعمتیں ان کی چھن جاتی ہیں. میں نے کہا نعمتیں آپ کی، سب کچھ آپ کا تھا، اللہ نے سب چھین لیا آپ سے. اور اسی طرح سے آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کو اندھا بنا دیتا ہے، اور دل کے اندر ایک وحشت، ایک خوف، ایک ڈر لگا رہتا ہے. آج جیسے ہم ایک انجانے خوف سے ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ ڈرے رہتے ہیں. کیا قانون آئے گا، کیا آئے گا، کیا آئے گا. دل میں وحشت اور دل میں ڈر. اور اسی طرح سے یہ گناہوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ان پر اللہ مسلط کر دیتا ہے. عذاب قبر کا حقدار بن جاتا ہے، عذاب جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جو اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کر دے کوئی عزت دینے والا نہیں. اور اللہ نے یہ جو پاکیزہ دین ہم کو دیا ہے، ہم اس دین کی قدر کریں. عورتیں دین کو سیکھیں، اپنے گھر میں قال اللہ قال رسول کی شریعت کا، دین کا بول بالا کریں، توحید کا پرچار کریں. ارے چند لوگ جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، دنیا میں وہ ایک ہی جماعت ہے جو اللہ کے صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر علم کے بغیر، جس کی وجہ سے یہ بھی ہر جگہ دھتکارے ہوئے. علم نہیں سیکھتے. بلا علم کے نہ ایک دروازہ بنا سکتا ہے، نہ کھڑکی بنا سکتا ہے، نہ دیوار بنا سکتا ہے، نہ کچرا صاف کر سکتا ہے. علم چاہیے، علم سیکھنے کے لیے بھاگتے ہیں، اور اس گناہوں نے علم سے ہم کو محروم کر دیا ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اور زمینیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا چھین لیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں، فضاؤں میں، ہر جگہ فساد ہی فساد پھیل جاتا ہے. سورہ روم آیت نمبر 41. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ان گناہوں کی وجہ سے
زلزلے، طوفان، بارش کی کثرت بلا ضرورت کے. ابھی کیا ہوا معلوم ہے؟ ہر جگہ فصلیں تباہ، کھیتیوں کا سب لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہر جگہ. اور بنگال، ویسٹ بنگال، ادھر اڑیسہ، سب ٹرینیں بند بارش کی وجہ سے. اور کھیتی والوں سے فون ہوا تو کہہ رہے سب ہمارا برباد ہو گیا. تو میرے دوستو یہ سب گناہوں کی نتیجہ ہے. اور اذا ظہر القیان والمعازف وشربت الخمور یخسف اللہ یخسف بہم الارض. جب زنا عام ہونے لگے، ناچ گانا میوزک عام ہونے لگے، شراب پی جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو زمین میں دھنسا دیتا ہے. زنا غیر مسلموں کے اندر تھا، آج مسلمانوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، گھروں میں عورتوں میں افیئرس. مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں سے افیئرس چلاتا ہے، اور عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں سے افیئرس چلاتی ہے. کتنے گھروں کا قصہ ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ ہے لڑکیاں بھاگ کے جا رہی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے دوستو کہاں جا کے ہم رکیں گے نہیں پتا ہے، ہماری بربادی کیسے ہوگی، اللہ عبادت فرمائے. تو یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے. اور آپ ذرا غور کریں، ہمارے ماں باپ کو جنت سے کس نے نکالا؟ گناہ نے نکالا. ابلیس کو ملعون کس نے بنایا؟ گناہ نے بنایا. اور عذاب لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب کس لیے آیا تھا؟ جو آج کیا ہے؟ مرد کے ساتھ شادی، عورت کے ساتھ شادی، قانون پاس ہے، کر سکتے صاحب. لواطت، اس قانون کو SDBT کچھ کہتے ہیں اس کو. تو اس قانون کو اس وقت بھی قوم لوط کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. اللہ کا عذاب ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ نے اس بستی کو اوپر اٹھایا. فرشتے نے کہا اس کو اوپر لے جا کے پٹکو. اتنی اوپر لے گیا، فرشتوں نے آسمان میں اس زمین کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو سنا، زمین آکاش آسمان پہ لے لی. پھر وہاں سے ان کو گرا دیا نیچے. کس کی وجہ سے؟ SDBT، جو آج لڑکا لڑکی کے ساتھ میں، لڑکا لڑکے کے ساتھ میں شادی کر رہا ہے. کیا زمانہ آ گیا. ایک زمانہ تھا بچے پیدا کرنا مقصد حیات ہوتا تھا. آج صرف اسٹیٹس بنانا. سیلری کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ. اس کی کتنی ہے؟ 2 لاکھ. پیسے بہت ہیں، بچے نہیں چاہیے صاحب. ایک بچہ بہت ہو گیا، اب نہیں، بچے نہیں پیدا کرنے ہیں. تو یہ آج کے نوجوانوں کا، مسلمانوں کے گھروں کا یہ حال ہے. اور شادی کے بعد سے ہی گھر میں فساد. 3 مہینے نہیں گزرتے، 1 مہینہ نہیں گزرتا، 3 مہینے کے بعد میں لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے. یہ لڑکی بھاگ کے آ جاتی ہے. ماں بولتی ہے آ جا، باپ بولتا ہے جا کے گھر کو لے کے آتا ہے. کون سے مسلمان ہیں؟ ان کے گھروں کے اندر ایسا فساد، باہر کی دنیا فساد، اور ہر جگہ گناہوں کا یہ برا کالا زندگی کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو محسوس کریں. میرے دوستو گناہوں کو چھوڑ دیں. بے ایمانی، جہالت اور نماز کا چھوڑنا، یہ سب برائیاں. اور اسی طرح سے قوم عاد، ہوا 7 دن 8 راتیں مسلسل تیز ہوا، کانہم اعجاز نخل خاویہ. پورے شہر کے لوگ جیسے ناریل کے درخت لمبے لمبے لاشیں پڑی ہوئی ہیں پوری گناہوں کی وجہ سے. اور قوم سمود، چیخ آئی، سائرن بجنے کی آواز آتی ہے. کبھی روڈ پر پوجے کی جو ڈگ بجتا ہے نا، ادھر سے گزرو، آواز کا دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے دیکھو. ڈگ بجنے کی وجہ سے دل دہل جاتا ہے. ایسے ہی آواز آئی، اللہ نے سب کو ختم کر دیا آواز کی وجہ سے. اور اسی طرح سے میرے دوستو فرعون ظالم کو اللہ نے غرق کر دیا. قارون کو گناہوں کی وجہ سے اس کے خزانے اور اس کے پورے خاندان کو دفن کر دیا پانی میں. آج بھی مصر کے اندر، ایجپٹ شہر قاہرہ میں
ایک جگہ ہے برکت فرعون کا کنواں اس کو کہتے ہیں، جو زمین میں دھسا تھا وہ پانی، وہ جگہ ابھی بھی بسی ہے جالی لگا کر. اور کتنے آپ کو قانون بتائیں، کتنے مثالیں آپ کو دیں، قرآن کے اندر بھرے ہوئے ہیں. یہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سننا نہیں چاہتے، قرآن سے محبت نہیں کرتے، تو آپ بتائیے، آپ انتظار کیجئے آنے والے وقت کا. درخت سوکھ جاتا ہے، اس کو پھل نہ دے، پتا نہ دے، زندگی اس سے ختم ہو جائے، اپنے آنگن میں آپ رکھیں گے؟ نہیں رکھتے، کاٹ دیں، جلا دیں گے. یہ مسلمان اس سوکھے ہوئے پیڑ کے مانند ہے جو پتا نہیں ہے، سایہ نہیں دیتا ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، پھل نہیں دیتا ہے. اس کو کاٹنے اور جلانے کے لیے اللہ نے موجودہ حکومت کو ہمارے پر مسلط کیا ہے. وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. بہت سارے شہروں میں مسجدوں کے دروازے بند ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں. ابھی آپ تک اس آگ کو پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. ارے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، تمہارے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے. گناہوں کو چھوڑو، آؤ صراط مستقیم پر، اللہ کے راستے میں. میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. دنیا میں اس کے عذاب بہت ہیں، آخرت میں تو اس کے علاوہ جو گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دے گا وہ تو بے حساب ہے. لیکن یہ کہ گناہ اجتماعی طور پر انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ چہرے پر کالک کا ٹیکا ہے، دل کالا ہے، رزق چھین لیا جاتا ہے، اور معاشرے میں منحوس ہے. جہاں جائے گا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. جس کام کو کرتا ہے مزدوری نہیں ملتی ہے، جہاں جاتا ہے دھتکارا جاتا ہے. یہ مسلمان ہے جو آج ایمان والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، گناہوں سے بچنے والا، وہ جہاں بھی جائے گا چہرے پہ نور ہے، دیکھنے والا سامنے ہی ڈر جاتا ہے اس نور کی وجہ سے. اور اس کے دل میں اللہ کا نور ہے، اور اس کی زندگی میں رزق کی برکت ہے. بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں، بیماریوں کی نہیں ہے اس کے گھر میں، اور وہ انسان جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اے یہ مسلمان ہے. لیکن آج کے مسلمان کہاں ہیں؟ کیوں آپ نہیں بدلتے؟ نہ بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی. میرے دوستوں اور بھائیوں، حالات بڑے خطرناک ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور حدیث ہے. باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کافی نہیں ہے. ایک چیز حدیث سناتا ہوں کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں بے حیائی اور ننگا پن عام ہو جائے تو یہاں تک کہ کھلم کھلا کرنے لگے، اللہ رب العالمین ایسی بیماریاں ان کو دیتا ہے، ایسے امراض ان کے اندر پیدا کرتا ہے جو کبھی انہوں نے اپنے باپ داداؤں میں پرانے زمانے میں سنا نہیں تھا. آج ابھی گیا کورونا، اس کی وجہ سے بدلے مسلمان؟ نہیں بدلے. گجرات میں حادثات ہوئے، بدلا؟ نہیں بدلا گجرات. اور جمشید پور میں ہوا، حیدرآباد میں کتنے حادثات ہوئے، مسلمان بدلے؟ نہیں بدلے. تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ بیماریاں عطا کرے گا ان کی بے حیائی اور گناہوں کی وجہ سے، جو کبھی انہوں نے سنا بھی نہیں تھا. اور دوسری چیز ہے، جب لوگ لین دین میں، معاملات میں گھٹالا کرتے ہیں، اور لینا زیادہ دینا کم، چھیننا واپس نہیں کرنا، قرض لینا واپس نہیں کرنا، زمین کو آگے والے کے گھر پر، آگے والے کی زمین، گورنمنٹ کی زمین چھیننا، آگے بڑھا لینا، گھر کو آگے کر دینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو قحط سالی اور زندگی تنگ کر دیتا ہے ان کی. اور اللہ رب العالمین ایک ظلم بادشاہ ان پر ظلم کرنے لگتا ہے. اور تیسری چیز ہے، جب لوگ زکوٰۃ اپنے مال کی دینا بند کر دیں، آسمان سے پانی بند کر دے گا. اگر چونٹیاں، جانور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پانی ان کی وجہ سے دیتا ہے، ورنہ پانی بند کر دے گا، دروازے بند کر دیتا پانی. اور
اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ گنہگاروں پر اللہ کی لعنت ہے اور ساری مخلوق تمام جانور لعنت کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ حول ولا قوت۔ نمبر 4، جب انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا، اللہ کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑا۔ اللہ کا عہد و پیمان کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، عقیدہ توحید کو سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ رسول اللہ کا عہد و پیمان یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرنا ہے، اور انسان کو یہی سوال ہوگا، ارے تو قبر میں جائے گا، سب سے پہلے تو اللہ کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ سوال ہوگا کون تیرا اللہ تھا، کس کی عبادت کرتا تھا، تو اللہ کو جانتا ہے نہیں جانتا؟ سوال۔ عمر کتنی ہے، کیا کھایا کیا پیا، بچے بیوی مال نہیں پوچھیں گے، اللہ کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ دوسرا سوال، کس راستے پہ چل رہے تھے؟ اسلام کے دین پر؟ آپ نے سیکھا ہی نہیں، ہائے ہائے وائے وائے لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ اور پوچھیں گے آپ نے پیغمبر کو جانتے؟ پیغمبر کو سنا، اتباع کیا، سنتوں کو معلوم کیا؟ نہیں۔ پیغمبر کو ہٹا کے اماموں کو لا کے کھڑا کر دیا، پیغمبر کو ہٹا کے دوسرا قانون لا کے پیش کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ غلط ہے، بولے نہیں حضرت یہ بھی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ رسول اللہ کہاں گئے؟ 10 سال با جماعت مصلی پر نماز پڑھائی، جنگ میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، ہر وقت آپ نے نماز پڑھائی۔ نبی کی نماز غائب؟ آپ حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے نبی کو ہٹا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعوت کا کام کرو، ورنہ آپ بھی گیہوں کے ساتھ گھن پسا دیے جاتے ہیں، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم صحیح عقیدے، اب کوئی کام نہیں آنے والا۔ قرآن میں اللہ نے کہا جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے گناہگاروں کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، اور دوسرے جو لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ ایک قوم کو بچا لیا 3 قسم کے لوگوں میں، جو دعوت کا کام کرتے تھے، برائی نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ باقی لوگوں کو سور بنا دیا، سور، خنزیر اور بندر بنا دیا۔ ویسا عذاب اللہ کے نبی نے کہا میری امت کو نہیں بھیجنا۔ اب یہ قتل، معمول چنگ، زمینوں کو نکالو، زمین سے ہٹاؤ، ان کو ہندو بنا دو، کام چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی سے ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس کے اندر برابر کا ذمہ دار ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 4، جب اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اللہ کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، غیروں کو، جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ جو آپ کے پاس ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ آج وہی ہو رہا ہے ہمارے پاس، اوقاف چھین لیا، قبرستان چھین لیا، مسجدوں کو توڑ دیا، مسجدیں چھین لیا، بولے غیر قانونی زمین ہے۔ ساری منزلیں کوئی زمین خرید کر نہیں بنایا، سب چھین کر بنایا۔ ایک مسجد بھی نہیں ہے جو حرام زمین پر مسجد بنائی ہو، مگر وہ مسجدیں بھی چھین رہے ہیں، اس لیے کہ نمازی نہیں رہے۔ آپ نہیں آتے مسجد کو، آپ کی وجہ سے مسجد جا رہی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے مسجد کو ویران کیا، آپ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ آپ نے اللہ کو ناراض کیا، کبھی آپ کو خوشیاں زندگی میں ملیں گی نہیں۔ بیوی، بیٹی شادی کے بعد، بیٹے جوان ہونے کے بعد جو تکلیفیں جھیل رہے ہیں ہم گھروں میں، ماں باپ، بیٹے نوکری کر رہے ہیں، باپ باپ فقیر ہیں، کتنے رونے والوں کے قصے ہم سنتے ہیں۔ کوئی کام آنے والا نہیں ہے کیونکہ دین نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ سب عذاب ملنے والا ہے۔ نمبر 5، جب گھر کا ذمہ دار، شہر کا ذمہ دار، حاکم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو نافذ نہیں کرے گا، اور جو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو چھوڑ کر دوسری زمین، دوسری چیزیں، دوسرا قانون، دوسری زندگی، یورپی زندگی، مغربی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین آپس میں ان کو جھگڑوں میں لگا دیتا ہے۔ بأسہم بینہم شدید، آپس میں خود لڑ کے مریں گے۔ مسلم کنٹری میں مسلمان سے لڑنا ہے،
یمن کس سے لڑ رہا ہے؟ سعودی عرب سے۔ عراق کویت کی جنگ آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپس میں لڑ کے مریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا قانون ہٹا دیا، اپنا قانون لایا، مغربی تہذیب کے پاگل۔ میرے دوستو، آج اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ہم اس سے غافل ہیں۔ تو آج ضرورت ہے، باتیں تو بہت ہیں، داستان ہماری لمبی ہے۔ آج اسلام قیامت کے قریب کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے آنے والا جنریشن بہت خطرے میں ہے۔ ملک کا قانون بڑا خطرناک بنتا جا رہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ احساس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹ کر اپنے دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔